مسلمانوں کے ایک اہم مسئلے، ایک اہم رکن جو پردے کے متعلق، مسلمانوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے پردے کی اہمیت کیا ہے، وہ قرآن اور حدیث نے صاف طور پر اعلان کر دیا۔ پردہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، پردہ نہ کرنے سے کیا نقصان ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر تاکید فرمایا کہ پردہ کرو گے تو بے حیائی سے بچو گے، گناہوں سے بچو گے، اور جب تم بے حیا ہو کر، بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلو گے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرو گے تو تم اس دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگے اور آخرت کے اندر بھی تم ذلیل۔ تو اللہ رب العزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، دیکھیے اگر کسی چیز کو اگر آپ کو سنوارنا ہے، اپنے معاشرے کو اور اپنے علاقے کو، اپنے سوسائٹی کو اچھا بنانا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے اس مذہب کے، ہمارے اس علاقے کے اندر، اپنے ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی اچھی چیز کو چالو کیا جائے تو سب سے پہلے آپ کو جو کام کرنا ہوگا وہ اپنے گھروں سے کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے گھروں کے اندر اس چیز کی تعلیم نہیں کریں گے اور آپ سوچیں گے کہ ہم باہر والوں کو جا کر تعلیم دیں تو وہ تعلیم آپ کا دینا اور وہ پیغام دینا آپ کا سکسیسفل نہیں ہوگا۔ اب نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے اگر ضرورت، مناسبت سے ضرورت پڑنے پر گھر سے اگر باہر نکلے تو اپنے اوپر ایک بڑی سی چادر کو ڈال لے جن سے ان کا بدن جو ہے چھپ جائے، وہ پردے میں ہو جائے، اور اگر وہ پردے میں جائیں گی تو ان سے اس کا پہچان ہوگا کہ یہ ایمان والی عورت ہے، ان کے اندر ایمان ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے۔ اور پھر اگر کوئی باپردہ عورتیں نکلتی ہے، با حیا عورتیں باہر جاتی ہے تو اس کو بے شرم لڑکے، اس کو نوجوان اوباش قسم کے لڑکے اس کو چھیڑتے نہیں ہیں، ستاتے نہیں ہیں۔ اَيُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس کو ستایا نہ جائے گا، اور بے شک اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا ایک مسکان نام کی لڑکی جو کرناٹکا شہر سے تعلق رکھتی ہے، بلونگ کرتی ہے، وہاں سے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ وہ بیچاری لڑکی پورے حجاب کے ساتھ جاتی ہے کالج میں پڑھائی کے لیے، تو ان کو چاروں طرف سے کچھ نوجوان لڑکے جو کافی تعداد میں ہوتے ہیں وہ نوجوان گھیر لیتا، اور گھیر لینے کے بعد پھر وہ کیا نعرے لگاتے آپ سب جانتے ہیں کہ جس ملک کو سیکولرزم ملک کہا گیا، جہاں پر سب کو اپنے حساب سے جینے کی آزادی ہے، کوئی کسی پر روک تھام نہیں کر سکتا، جس کو جو کپڑے اسلامی شریعت کو فالو کرتا ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے، وہ اسلام طریقے پر، اپنی شریعت کے طریقے پر اپنی پوری اختیار ہے اس کو زندگی گزارنے، کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ مسکان کو نوجوان لڑکے کس طرح سے گھیر لیتے اور اب پھر نعرے بازی کرنا شروع کر دیتے۔ اسی بیچ میں اکیلے نہتی مسکان لڑکی، قربان جائیے اس لڑکی پر کہ وہ لڑکی کہتی ہے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کرتی ہے، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے دلوں میں اگر ڈر ہے تو صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اگر خوف ہوگا تو اللہ کا خوف ہوگا، ہم ڈریں گے تو صرف اللہ سے ڈریں گے، کسی انسان سے نہیں ڈر سکتے۔ اور آپ کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ وہ کرناٹکا شہر ٹیپو سلطان کا شہر ہے، جس ٹیپو سلطان کا یہ انداز، یہ مقولہ مشہور ہے کہ ایک دن کی شیر کی زندگی 100 سال بھیڑیے کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ایک دن کی زندگی گزاری جائے وہ شیر کی زندگی گزاری جائے۔ وہ مسکان لڑکی نے یہ بتا دیا کہ ہم جیئیں گے تو اپنے اسلامی حقوق کو نافذ کر کے جیئیں گے، اگر کوئی اسلامی شریعت میں ٹانگ اڑانا چاہے تو ہم اس کے ٹانگ اڑانے سے ڈریں گے نہیں، اسلامی شریعت کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اسلامی شریعت کو اور مضبوطی سے پکڑیں گے۔ اس لڑکی نے، اس نوجوان بہن نے یہ پوری دنیا کو پیغام دے دیا، پوری دنیا کو اس سے یہ کرایا، انٹروڈکشن کرایا کہ پردے کی حقیقت کیا ہے، پردہ کیا ہے، پردہ کی اہمیت کیا ہے، پردہ کیا ہمارا ایک کلچر ہے؟ نہیں، ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ اسلامی شریعت ہے۔ اللہ فرما رہا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، کہ ایسی بوڑھی عورت ہے جو پورے عمر کے اکثر و بیشتر حصے کو پار کر گئی ہو، پوری بوڑھی ہو گئی ہو، اب وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی ہو، اس کے طرف کسی کا جو ہے، کسی کی نگاہ جو ہے اس طرح سے نہ جاتی ہو کہ اس سے نکاح کیا جائے گا،
اس کے دل میں اس کی طرف سے کوئی ہلچل سی مستی ہو، ایسی بوڑھی عورت اب اگر یہ پردہ نہ کرے تو اس پر کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ پردہ کرے تو یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ کہ صحابہ کرام سے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی کے گھروں کے اندر میں جاؤ، امہات المومنات کے گھروں کے اندر میں جاؤ، تو کوئی چیز اگر امہات المومنین سے مانگو تو پردے سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، کیونکہ یہ عمل تمہارے دل کے لیے بھی بہتر ہے اور امہات المومنات کے دل کے لیے بھی بہتر، کیونکہ یہ عورت جو چیز ہے، اس عورت کے اندر شہوانیت رکھی گئی، اس کے آوازوں کے اندر، اس کی نگاہوں کے اندر، ان کی زبانوں کے اندر، اس کے ہاتھوں کے اندر، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کے اندر شہوانیت رکھی گئی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ اللہ نے اس دنیا کو جو ہے پسندیدہ چیزوں سے خوشنما کر دیا، اور اس خوشنما چیزوں میں، پسندیدہ چیزوں میں سب سے پہلا نمبر جو جس کو دیا گیا وہ عورتوں کو دیا گیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اب اولاد ہے، بیٹے ہیں، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ، اور ڈھیر سارے سونے چاندی ہیں، اور پھر کیا کرے وہ عمدہ قسم کے گھوڑے ہیں، اور پھر کھیتی ہے، باغان ہے، ان ساری چیزوں کو شہوانیت کے درجے میں رکھا گیا، پسندیدہ مرغوب چیزیں کے درجے میں رکھا گیا۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو تمہاری دنیا کے اندر تین چیزوں پسندیدہ محبوب بنایا گیا، اس تین چیزوں میں بھی سب سے پہلا نمبر اگر کسی کو دیا گیا تو وہ عورتوں کو دیا گیا۔ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَاكُمْ النِّسَاء، عورت، دوسری چیز خوشبو، اور تیسری چیز وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنایا گیا۔ حضرات گرامی، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے گھروں کے اندر جو آپ کی بیویاں اور آپ کی نوجوان بچیاں جو گھروں سے باہر نکلتی ہے تو وہ مسکان جو پردے کے لیے اکیلی تنہا ایک راستے پر، ایک سڑک پر لڑائی کرتی ہے، اس بدمعاش نوجوانوں کے بیچ میں کھڑی ہو کر نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتی ہے، تو آپ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر آپ اپنی ماں سے، اپنی بیویوں سے اور اپنی نوجوان بیٹیوں سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تم میری بیٹی اگر تم گھر سے باہر نکلتی ہو تو پردے کے ساتھ نکلو۔ آپ اپنی بیوی سے تو یہ کہیں کہ اگر میں میری بیوی اگر آپ تم گھر سے باہر نکلتی ہو تو پردے کے ساتھ نکلو۔ کیا آپ یہ بھی نہیں کر سکتے؟ جو نوجوان لڑکی وہ سڑک پر نہتہ اکیلی، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، وہ اعلان کرتی ہے اور صدائیں بلند کرتی ہے، اور یہ اسلام کو پورے دنیا کے اندر یہ انٹروڈکشن کراتی ہے حجاب کو لے کر، تو آپ نے گھروں کے اندر اس چیز کو نہیں کر سکتے؟ آپ کر سکتے ہیں، کوشش کریں۔ آپ نے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں پر محفوظ ہیں، سیف ہیں، آپ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو سیف نہیں ہے آپ۔ آئے دن ہمارے اوپر ایک ایک خطرہ لاحق ہو رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، اور یہ پلاننگ کے حساب سے ہو رہا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، آپ سبھی حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے گھروں کے اندر ایک ماحول بنائیں، ایک سوسائٹی بنائیں، تیار کریں، آپ اپنے معاشرے کو بدلیں۔ آپ مسکان کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے، کیونکہ اگر اسلام کو کسی نے بدنام کیا تو مسلمانوں نے ہی بدنام کیا، اسلام کے ماننے والے نے بدنام کیا۔ آپ کو یہ جانکاری ہوگی کہ وہ روبی لیاقت جو چینل چلاتی ہے وہ بھی مسلمان ہے، وہ ایک ڈیبیٹ پہ کہتی ہے کہ میں تو اپنی دادی کو اور اپنی اماں کو کبھی برقعے میں نہیں دیکھی، اب وہ دکھائیے، وہ دیکھیے کہ اسلام کو کمپیئر کر رہی ہے اپنی ماں سے اور اپنی دادی سے، جبکہ اسلام کا تعلق ہے قرآن اور حدیث سے۔ قرآن اور حدیث جو کہے گا اس پر اسلامی شریعت چلے گی، اور وہ مسلمان اس پر عمل کرے گا۔ اسلام کو کس نے بدنام کیا؟ اسلام کو ہم نے بدنام کیا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اسلام کو جو لوگ بدنام کر رہے ہیں اس میں ہمارا شمار نہ ہو، اس لسٹ میں میرا نام نہ آئے، بلکہ اسلام کے حقیقت ماننے والوں میں، جو اسلام کو سچے دل سے مان رہے، فالو کر رہے، اس میں ہمارا نام آنا چاہیے۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے علاقے میں، اپنے گھروں کے اندر اس بات کو پھیلائیں، اس بات کو زبان پر لائیں، اپنی بیٹیوں کے سامنے، اپنی بیویوں کے سامنے ان سے کہیں کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلے، گھر کے اندر رہے، پردے کے ساتھ رہے، اپنے جسموں کو ڈھانک کر رہے، اور پردہ اچھی طریقے سے ہونا چاہیے۔ ایسا پردہ نہیں کہ ہاں میں نے پردہ تو کر رکھا ہے لیکن اس پردے سے بھی آپ کے جسم کے ایک ایک اعضے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا النظر سہم، کی جو نظر ہے، یہ نگاہ ہے، یہ تیر کے مانند ہے، یہ جس چیز کو دیکھتی ہے وہ تیر کی طرح دیکھتی ہے۔ جس طرح تیر اپنے کمان سے چھوٹتا ہے اور چھوٹنے کے بعد جس نشانے پر آپ مارتے ہیں تو وہاں جا کے کھٹ سے گد جاتا ہے، کھٹ سے جا کے لگتا ہے، اسی طرح یہ نگاہ ہے، النظر سہم، کی نظر، یہ نگاہ جو ہے تیر کے مانند ہے۔ آپ نے بچیوں سے، آپ نے بیویوں سے اس بات کا اعلان کریں، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، آمین۔